قرابت دار سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اپنی میت کو غسل دیں، اور اگر وہ نہ ہو تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ دیں، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن جو بندہ غسل میت کا تجربہ رکھتا ہو اسے غسل میت کے لیے آگے کرنا چاہیے، نہ کہ ہر خواہی ناخواہی کو، یا کم از کم تجربہ نہ بھی ہو تو اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں نے غسل کیسے دینا ہے۔ بعض اوقات تو زندہ بندے کو بھی غسل کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، کون سے اس کے فرائض ہیں، کیا احکامات اسلامیہ ہیں کہ غسل کیسے کرنا چاہیے۔ غسل دینے کے لیے آپ دیکھیں خود زندہ بندہ بھی کپڑے اتارتا ہے، تو اس کے بھی کپڑے اتارنے، تو کیسے کپڑے اتارنے، اسی طرح جیسے اتار دیتے سب کے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کپڑے اتارے جا رہے ہیں تو وہ غسل سے پہلے اتارے جا رہے ہیں، اس وقت بندے 3 یا 4 موجود ہوں، باقی نہ ہوں۔ تماشا تو نہیں ہے نا۔ میں کئی جنازوں پہ گیا ہوں، وہاں جب غسل میت کی باری آتی ہے تو باقاعدہ رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی، چاچا، ماما، تایا۔ تو یہ غسل میت ہے، یہ تماشے والی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اس میں 3 سے 4 بندے بہت ہیں، انف ہے۔ پھر وہاں جس جگہ پہ غسل دے رہے ہیں اگربتی سے یا کسی خوشبو سے اس کو سلگا دینا چاہیے، دھونی جس کو دینا بولتے ہیں، تاکہ ماحول خوشبودار ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ پروٹوکول ہے میت جو مسلمان کیا اس کے لیے۔ ہمیں زندہ کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو پھٹا ہے پاک صاف ہو جس پہ لٹا کر غسل دیتے ہیں، اور اس کے کپڑے اتارنے کا معاملہ اس طرح ہے کہ جو خاص کر قمیض ہے، شلوار تو اتر جاتی ہے لیکن قمیض اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کاٹ لیا جائے۔ اگر سمجھے کہ ایزیلی اتر جائے گی تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ایک موٹی چادر بچھانی ہے، کم از کم اتنی ہو کہ ستر عورت ہو جائے، کور ہو جائے، مثلا ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کا یہ چھپانا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں تک اتنی چادر ہو کہ غسل دینے والے بھی اس کو نہ دیکھ سکیں، کپڑے اتارتے ہوئے بھی وہ چادر ہو تاکہ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ کسی کی نظر پڑنا یہ حرام ہے، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو نہیں دیکھنا۔ پھر اس کے بعد ایک ہاتھ سے ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ لینا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ کفن والے جو ہے وہ ساتھ دستانے دے رہے ہوتے ہیں، وہ پہن کے تو بندہ استنجا کروائے۔ اب استنجے میں ظاہر ہے اعضائے خاص کو دھونا ہوتا ہے، وہاں کوئی گندگی لگی ہو اسے ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن بغیر دیکھے دھونا ہے، دیکھ کے نہیں دھونا۔ یہ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اسی کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے اسے دھونا ہے، نہ یہ کہ اس کو بالکل ننگا کر کے۔ شریعت نے اس کا آرڈر نہیں دیا، یہ حرام کام ہوگا اگر ایسے کوئی کرتا ہے تو۔ پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے جیسے کہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں۔ ہاں، مردے کو ظاہر ہے کلی نہیں کرا سکتے، اس کو ناک میں پانی نہیں ڈال سکتے، اس کی جگہ پہ جو روئی ہے، روئی کو گلا کر کے نچوڑ کے اس سے دانت صاف کر لیے جائیں اور ناک کی نتنوں میں وہ پھیر لی جائے تاکہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ پھر باقی وضو ہو گیا۔ وضو کے بعد اس کو بائیں طرف کر کے تاکہ دائیں سائڈ اوپر ہو جائے۔ جب دائیں سائڈ اوپر ہو جائے گی تو اس پہ سر سے پاؤں تک اچھی طرح پانی بہائیں گے۔ پانی کون سا ہوگا؟ بیری کا جوش دیا ہوا پانی، وہ پانی بہائیں گے۔ پھر اس کو دوسری سائڈ پہ یعنی بائیں سائڈ پہ سر سے پاؤں تک پانی بہائیں گے۔ اسی طریقے سے سیدھا کر کے پھر اس کو سر سے پاؤں تک کافور بلا آخر میں پانی پائیں۔ کافور ساتھ آج کل دے دیتے ہوتے ہیں کفر والے بھی۔ اس کی ڈلیوں کو مکس کریں گے، وہ پوری تو مکس نہیں ہوتی لیکن جتنی ہو سکے وہ بھی خوشبو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بالکل سادے پانی سے بھی اس کو غسل دیتا ہے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں، غسل بہرحال ہو جاتا ہے۔ یہ مستحبات بھی اور ساری چیزیں سنتیں یہ مکس کر کے آپ کو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو پہلے یعنی دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اگر کچھ نکل جائے فضلہ وغیرہ تو اسے دھو دیا جائے، لیکن دوبارہ سے غسل کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے اس جگہ کو دھو دیا جائے اور اس کے سر سے پاؤں تک ایسے پانی بہایا جائے کہ کوئی حصہ ناخن کے برابر بھی، بال کے برابر بھی خشک نہ رہے اس انداز میں۔ یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا کے بغل پہ بھی پانی لگایا جائے، پورے جسم پر اس کے پانی بہانا ہے اچھی طرح۔ پورے جسم پر پانی ہو گیا، یہ اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ غسل مکمل کرنے کے بعد باری آتی ہے کفن پہنانے کی۔ اس کو پہلے جسم کو خشک کر لینا ہے کپڑے سے، اچھا صاف ستھرا پاک کپڑا ہو جس سے اس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، اس کے تاکہ پانی کے قطرے نہ بہہ رہے ہوں۔ اب جس جگہ پہ کفن رکھا ہوا ہے تو کفن رکھنے کا سب سے پہلے بندوبست یہ کرنا ہے کہ اس کے ڈوری ایک ہوتی ہے کپڑے کی، وہ نیچے رکھنی ہے،
اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوری نہ رکھنے کی وجہ سے جب کفن پورا باندھ لیتے ہیں تو بعد میں پھر وہ میت کو گویا کہ تکلیف دیتے ہوئے اس کے نیچے سے گزار رہے ہوتے ہیں عجیب طریقے سے، تو وہ پہلے ہی وہ ڈوری رکھ لی جائے. بات سمجھ گئے کون سی ڈوری؟ جس کو اوپر سے باندھنا ہوتا ہے، بعد میں قبر پہ جا کے اس کو نکال لینا ہوتا ہے، وہ والی ڈوری سب سے پہلے بچھانی ہے. اس کے بعد لفافہ اس کو بولتے ہیں، ایک بڑی چادر بچھانی ہے جو سب سے بڑی چادر ہے، جو سر کے اوپر سے بھی باندھ لی جائے گی، سر کے پاؤں کے نیچے سے بھی باندھ لی جائے گی، وہ لفافہ، وہ چادر بچھانی ہے. اس کے اوپر دوسری چادر جو اس سے تھوڑی چھوٹی ہے، سر سے پاؤں تک اس کا قد ہے، وہ چادر بچھانی ہے جسے ازار بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر قمیص بچھانی ہے. قمیص کون سی ہوگی؟ جس طرح عام ناری قمیض ہوتی ہے اسی کے قد کے برابر پنڈلی تک اس کا ہونا چاہیے. اور کفن والے جو ہے اسے یہاں سے گلا اس کا کپڑے کا کاٹ کے دیتے ہیں تاکہ آسانی سے اس میت کا گلا بھی بیچ میں آئے. ایک کپڑا یہاں سے اور ایک پیچھے سے، چونکہ پہلے سے بچھا ہوتا ہے، بعد میں مردے کو رکھتے ہیں لاش کو، تو اب ایک جو اوپر آنے والا ہوتا ہے نا اس کو آپ نے پیچھے کر لینا ہے. اس کو پیچھے کرنے کے بعد جب وہاں سے میت کو لائیں گے، آرام سے رکھیں گے، تو وہ جو کپڑا پیچھے تھا وہ اوپر سے آ جائے گا. اور یہ چونکہ گلا اس کا باقاعدہ کٹا ہوا ہوتا ہے، نہ کٹا ہو تو اس کو کاٹ لیا جائے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے یہ چاک وغیرہ سیے ہوئے نہیں ہوں گے، نہ بازو ہوں گے، بس یہاں سے کٹا ہوا ہے، ایک پرت اس کا یہاں سے اوپر آ گیا اور دوسرا نیچے بچھا ہوا ہے. اب اس کے بعد سینے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انگلی سے لکھنا ہے، یہ شہادت کی انگلی سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد جو اعضائے سجدہ ہے، یعنی جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں ان پر خوشبو مل دی جائے. گھٹنا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ناک ہے، پیشانی ہے، ان جگہوں پر جو ہے وہ، یا پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان پر خوشبو مل لی جائے. اور اس کے بعد کفن پہنانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر والی جو چادر ہے اس چادر کو بائیں سائڈ سے پھر دائیں سائڈ سے لپیٹنا ہے. پھر جو بڑی چادر ہے اس کو بائیں سائڈ سے اور پھر دائیں سائڈ سے لپیٹنا ہے. لپیٹنے کے بعد جو سر کی طرف سے ہے اس کو وہاں سے باندھ لینا ہے، جو پاؤں کی طرف سے چادریں ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہاں سے باندھ لینا. یوں کفن کا طریقہ کار بھی بالکل مکمل ہو. اب میت جو ہے اس کے لیے روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ اس کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اگر نیک ہے تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے چلو، کیوں آہستہ چلتے ہو. یہ بیسکلی اس کی روح ہوتی ہے. روح کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے نکل کے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمانوں کے اوپر رکھ دے. یہ اصل میں اس کے نیکوکار یا گناہگار کے حساب سے ہوتی ہے. جو تھوڑا کم نیکوکار ہے اس کی نیچے ہوتی ہے، پھر اس سے زیادہ، اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. لیکن روح جہاں پہ بھی رہتی ہے وہ قبر کے جسم کے ساتھ متعلق رہتی ہے، تبھی اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، تبھی اس سے جزا سزا اس کو ملتی ہے. بلکہ حدیث پاک، صحیح حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو صحیح ہوتی ہے اس سے جب سوال جواب ہو جاتے ہیں تو صبح قیامت تک اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے اس کو راحت اور سکون ملتا رہتا ہے. اور جو ٹھیک نہیں ہے، جو سزا ملے گی جس کو، تو اس کو پہلی سزا یہ مل رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ جہنم کی کھڑکی صبح قیامت تک اس کی طرف کھول دی جاتی ہے، جس سے اس کو تکلیف، عذاب محسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکلیف، عذاب نار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اعمال کرنے کی توفیق دے. خاص کر جو کفن کا اور غسل میت کا طریقہ آج ہم نے سیکھا، اللہ تبارک و تعالی سے یاد رکھنے کی، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ کوشش فرمائیں جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو ہاتھ سے جانے نہ دیں، تاکہ آج ہم کسی کو اگر غسل دیں گے، کسی کو کفن دیں گے، تو کل ہمارے لیے بھی دو ہاتھ بڑھ رہے ہوں گے، جی میں کل غسل دیتا ہوں، میں اس کو کفن پہناتا ہوں.